نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا آغاز جو موجودہ ترتیب ہمارے پاس موجود ہے کتابی شکل میں، اس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے۔ اس میں جو مضامین موجود ہیں وہ قرآن مجید کے دیباچے اور قرآن مجید کی تلخیص کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کا نام احادیث مبارکہ میں مختلف ناموں سے اس کو پکارا گیا ہے۔ الکافیہ بھی کہا گیا، شافیہ بھی کہا گیا، ام الکتاب بھی کہا گیا۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مرض کی دعا کو رکھ دیا ہے۔ سورہ فاتحہ سمیت قرآن مجید کی جملہ صورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر نیکی کے کام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ہونا چاہیے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے وہاں پر برکات، رحمتیں، تائید اور اس کی نصرت ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ بنیادی طور پر دو حصوں میں، اور اگر زیادہ باریکی سے جائزہ لیں تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی گئی اور یہ بات کہی گئی الحمدللہ رب العالمین۔ جملہ تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے جہانوں کا، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین اور مالک ہے یوم جزا کا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے جس میں یہ بات کہی گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگنے والے ہیں۔ اس کے بعد کس چیز کو طلب کیا گیا؟ انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ بہت سی نعمتیں موجود ہیں، جن نعمتوں میں عقل بھی شامل ہے، مال بھی شامل ہے، صحت بھی شامل ہے، عافیت بھی شامل ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کوئی نعمت بھی نعمت ہدایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر انسان ہدایت سے محروم ہو تو مال بھی بیمانی ہے، عہدہ بھی بیمانی ہے، جاگیر بھی بیمانی ہے، حسب و نسب بھی بیمانی ہے۔ فرعون کے پاس سرداری تو تھی لیکن ہدایت نہ تھی، قارون کے پاس مال تو تھا لیکن ہدایت نہ تھی، ابو لہب کے پاس قبیلہ کنبہ تو تھا لیکن ہدایت نہ تھی، شداد کے پاس جاگیر تو تھی لیکن ہدایت نہ تھی، اسی طرح حامان منصب دار تھا لیکن ہدایت سے محروم تھا۔ چنانچہ یہ تمام کے تمام لوگ ناکام اور نامراد ٹھہرے۔ چنانچہ اللہ سے جو دعا مانگی گئی وہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دکھا سیدھا راستہ، جس راستے کا ایک پازیٹیو جو ہے کریکٹرسٹک یہ ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا۔ انعام یافتہ گروہوں کو فردر 5ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے الیبوریٹ کرتے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ لوگ جن پہ اللہ کا انعام ہوا، یہ لوگ یا انبیاء ہیں یا صدیقین ہیں یا شہداء ہیں اور صلحاء ہیں، اور جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور صراط مستقیم کا ایک نیگیٹو جو ہے ایٹریبیوٹ یہ ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ اللہ کا غضب ہوا، یا ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہوئے۔ اگرچہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی اور والضالین سے مراد نصارہ ہیں، لیکن اگر اس کو ہم عموم میں لیں تو تمام وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے اس کے غضب کو دعوت دی، اور اسی طرح وہ لوگ جو بھٹک گئے راہ ہدایت سے، وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی جو پہلی صورت ہے سورہ بقرہ ہے، اور یہ اپنی طوالت کے اعتبار سے، اپنے حجم کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت مضامین کو نہایت ہی احسن انداز میں اور دل نشین انداز میں اپنے بندوں کے لیے بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ سمیت قرآن مجید کی مختلف صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم، الف لام را، یاسین۔ صحیح معنوں میں ان کی تعویل کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اس بات کا ذکر کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے اہل تقویٰ کے لیے، جن کے کریکٹرسٹک یہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، اسی طرح ان کا ایمان اور ایقان یوم جزا پہ ہوتا ہے، یہ لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہدایت پانے والے بھی ہیں اور فلاح پانے والے بھی ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب گروہ یعنی اہل ایمان کے گروہ کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ناکام اور نامراد گروہوں کا ذکر بھی کیا، جو نعمت ہدایت سے محروم ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ناکام اور نامراد کر دیا۔ یہ گروہ 2 ہیں، ایک اعلانیہ طور پر اسلام کا انکار کرنے والے، اللہ کی وحی کا انکار کرنے والے، رسول اللہ کا انکار کرنے والے، یہ لوگ کفار ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اپنی زبان سے تو اعلان کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اہل تقویٰ کے ساتھ ہیں، اہل ایمان کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، اللہ نے ان کی کیفیت کو یوں بیان کیا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے،
اور یوم حساب پہ ایمان لائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا ایمان اللہ اور یوم حساب کے اوپر نہیں ہے، یہ اسلام سے برگشتہ ہیں، اسلام کا انکار کرنے والے ہیں۔ اسلام کی طاقت کو دیکھ کر، اس کے اثر و نفوذ کو دیکھ کر، اس کی بالادستی کو دیکھ کر، اس کی رفعت اور عروج کو دیکھ کر اہل ایمان اور اسلام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، مگر حقیقی بات یہ ہے ان کے دلوں کے اندر اسلام کے بارے میں بغض اور کدورت اور کینہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہ جو کتاب ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کسی کو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں شک ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں جس کو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت کو لے کے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو کیٹاگوریکلی جو ہے اس کو جو ہے انڈورس کرتے ہیں اور اس کا اعلان اناؤنس کرتے ہیں اس بات کو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جتنے تمہارے مددگار ہیں اللہ کے سوا سب کو لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے تو اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کو بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر انسان کو آباد کیا، اس کی نسلوں کو آباد کیا، اس کے قبیلے کنبے کو آباد کیا، لیکن کئی مرتبہ یہ سوال بھی زیر بحث آ جاتا ہے کہ انسان کا اس زمین کے اوپر کیسے آمد ہوئی اور کیوں کر آمد ہوئی، اور وہ کون سے سرکمسٹانسز تھے جن کے نتیجے میں انسان اس زمین کے اوپر آ کے آباد ہوا۔ تو اس ہسٹوریکل اور فنڈامنٹل سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بہت ہی آسان انداز میں دیا۔ زمین کے اوپر انسانوں کی آباد کاری سے قبل یہاں پر جنات آباد تھے، انہوں نے یورش کی، انہوں نے ایک دوسرے قتل و غارت کیا، ان کی سرکوبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا جس میں ابلیس بھی شامل تھا۔ انہوں نے جس وقت اس فساد کا کلا کما کیا واپس گئے تو فرشتے تو اللہ کے تابع دار تھے، لیکن ابلیس جو تھا جن تھا اس کے اندر ایک سرکشی کی اور گھمنڈ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھمنڈ کی کیفیت سے آگاہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا فیصلہ بھی فرما چکے تھے کہ جنات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اوپر ایک اور مخلوق کو پیدا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اس بات کو رکھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے یہ بات کہی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا یسفک الدماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس زمین کے اوپر ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو اس میں فساد کرے گی، خون کو بہائے گی، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بات کہی، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، وعلم آدم الاسماء کلہا، اور ان کو ہر چیز کے علم سے آگاہ کر دیا۔ گرد و پیش میں جتنی اشیاء موجود تھیں ان کے ناموں سے حضرت آدم علیہ السلام کو آگاہ کر دیا گیا۔ جب ان کے ناموں سے آگاہ کر کے صفت علم سے سیدنا آدم علیہ السلام کو متصف کر دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کے ناموں کو فرشتوں کے سامنے رکھا اور یہ بات کہی، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتے یہ بات کہنے لگے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی ذات پاک ہے، ہم کیوں کر ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں بتلا سکتے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں دیا گیا، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں علم دیا ہے۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات کہی، یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ آدم علیہ السلام آپ ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیجئے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں یہ بات نہیں کہی تھی میں زمین و آسمان کے غیب کو جاننے والا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جائیں۔ تمام کے تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ ابلیس جو کہ اس وقت اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے فرشتوں کی جمعیت میں شامل ہو چکا تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا، اس کے اوپر اپنی لعنتوں کو جو ہے اپنی لعنتیں اس کے اوپر ڈال دیں۔ ایسے عالم میں ابلیس نے یہ بات کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس آدم کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا گیا ہے، میں گمراہ ہو چکا ہوں اس آدم کی وجہ سے، تو میں اس کی پوری نسل کو بھی بھٹکاؤں گا، راہ ہدایت سے دور کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، جا تو اور تیرے پیروکار سب کے سب جہنم میں جائیں گے، لیکن جہاں تک تعلق ہے میرے مخلص بندوں کا، انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے مخلص بندوں کے پر تیرا زور نہیں چل سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کو
جنت کے اندر مقیم کر دیا اور ان کو یہ بات کہی آپ جو جی چاہیں کھائیں جو جی چاہیں پئیں، مگر آپ نے شجر ممنوعہ کے قریب نہیں جانا، اگر آپ اس کے قریب گئے فتکون من الظالمین تو اپنی جانوں پہ زیادتیاں کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ابلیس ان کے پاس آتا ہے، ان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، وسوسہ دیتا ہے اور یہ بات کہتا ہے آپ کو شجر ممنوعہ کے دانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں یا آپ کو ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ تو ایسے عالم میں ابلیس جو ہے قسمیں بھی کھاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے باغات سے پیار ہوا، انس ہوا، تو انہوں نے اس کی قسموں کے اوپر یقین کرتے ہوئے اس شجر ممنوعہ کے پھل کو کھا لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالی لباس جنت کو ان سے اتار لیا، آپ کو زمین کے اوپر منتقل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین کے اوپر آئے، آپ کو جنت کی یاد بھی آئی اور اپنے ماضی کے اوپر بھی آپ نے غور و فکر کیا، مالک کائنات کی بارگاہ میں آئے، دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم اور جناب حوا کی دعا کو قبول و منظور فرما لیا، باغ جنت کو ان کے لیے ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد دوبارہ آباد فرما دیا اور اس بات کو بھی ڈکلیئر کر دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ میری طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت تمہارے پاس آئے گی، تمہاری نسل کے پاس آئے گی، اور جو کوئی بھی میری ہدایت کے اوپر عمل کرے گا وہ خوف سے بھی آزاد ہو جائے گا، غم سے بھی آزاد ہو جائے گا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کی شقاوت کا ذکر کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اناد رکھنے والے یہودی جب انہوں نے مدینہ طیبہ کی سرزمین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان سے عداوت کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا یہ صرف آپ سے عداوت نہیں کر رہے بلکہ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی عداوت کی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی نشانیوں کو اور نعمتوں کو ٹھکرایا، ان کا انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان کے اوپر بادلوں کو سایہ فگن کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے زبردست قسم کی نعمتوں کا نزول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان کی بلندیوں سے من و سلوہ کو اتارا، لیکن یہ ایسے ظالم تھے، یہ بات کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، زمین کی ترکاریوں دالوں کی باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے ادنا کے پیچھے بھاگتے ہو؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے لیے پانی کا انتظام کیا تو پتھر کے اندر سے 12 چشموں کو رواں فرما دیا، ہر قبیلے کے لیے ایک چشمے کو مقرر فرما دیا، گویا کہ بے شمار حصی معجزات جو تھے ان کے سامنے وعدے کر دیے گئے، لیکن یہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کرتے رہے اور بچڑے اور گائے اور اس قسم کے دیگر معبودان باطل کے بارے میں اپنے دل میں نرمی کو ہمیشہ محسوس بھی کرتے رہے اور اپنے دل میں نرمی رکھتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اوپر جو ہے پکڑ کرنے کے لیے اس بات کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی نے، یہ بات کہی ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرے، گائے کو ذبح کرو، تو جواب میں عجیب بات کہنے لگا تتخذونہ ہزوا، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرنا چاہتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے جواب کو سن کے بڑا حیران ہوئے اور یہ بات کہنے لگے اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کے بھی کوئی مذاق کر سکتا ہے؟ یہ تو نادانوں والی بات ہوگی، یہ تو کم علموں والی بات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں نشانیاں بتلاتے رہے کہ گائے کو ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اس کا رنگ اس طرح کا ہونا چاہیے، اس کی عمر اس طرح کی ہونی چاہیے، اس کے کام اس طرح کے ہونے چاہیے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، اور وہ مجبوراً اس کو ذبح کرنے کے اوپر مادہ تیار ہوئے، حالانکہ وہ ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے روکا گیا، لیکن یہ ظالم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو بھی ٹیمپر کرتے رہے، ہفتے کے دن جال لگا لیتے، اتوار کے مچھلیوں کو باہر نکال لیتے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھ لیتے تھے اور یہ بات کہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتے ہیں فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، تباہی ان ہاتھوں کے لیے جنہوں نے غلط تحریروں کو لکھا ہے اور تباہی اس کمائی کے اوپر جو اس کے عوض کمائی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے اور بھی بہت سے کالے کرتوتوں کو بیان کیا اور اس بات کا ذکر کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ جہنم کے بارے میں کھلے عام یہ بات کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر ایک مدت محدود کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تھے اس کے بارے میں اس کے فیصلے کو خود اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح ان کی دعوت حضرت جبریل کے ساتھ بھی تھی اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ دعوت کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ وحی کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر لے کے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرما دیا کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، جو حضرت جبریل کا دشمن ہے تو اپنی مرضی سے اس وحی کو لے کے نہیں آئے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر اس وحی کو لے کے آئے ہیں
اس وحی کو لے کے آئے ہیں جو ہدایت بھی اور بشارت بھی ہے اہل ایمان کے لیے۔ پھر اللہ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ کا دشمن ہے، جبریل امین کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر وہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہ یہود جو تھے یہ جادوگری کے دھندوں کے اندر بھی ملوث تھے، اور ان لوگوں نے ان شیاطین کی پیروی کی تھی جو لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جھوٹی تہمت لگاتے تھے جادو کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات اس سے مطلقاً طور پہ بری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر و نواہی سے انکار کرتا ہے، حجتیں کرتا ہے، تو اس کا دل جو ہے پھر سخت ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، گو اللہ نے یہ بات یہود کو کہی ہے لیکن اس کا اطلاق عموم پہ بھی ہو سکتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر جب تمہارے دل سخت ہوئے تو پتھروں کی مانند ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ شدید سخت ہو گئے۔ ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، اور پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، وان منھا لما یشقق ویخرج منہ الماء، اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان میں پانی رواں ہو جاتا ہے، اور کئی ایسے ہیں ان منھا لما یہبط من خشیۃ اللہ، وہ بلندی سے خوف خدا کی زمین کے اوپر گر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت میں اس بات کا بھی ذکر کیا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ اس کی ویسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، حقیقی مانو انہی کا اس کتاب کے اوپر ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقے سے آزمائش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش کے اندر پورے اترے، یہاں تک کہ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، انی جاعلک للناس اماما، کہ اللہ نے آپ کو جمی انسانیت کا امام بنا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کارہائے نمایاں جو ہے بالکل واضح ہیں۔ آپ نے نمرود کے دربار کا صدائے حق کو بلند کر دیا، آپ نے بستی والوں کے عقیدے کے ساتھ عقیدے سے برات کا اظہار کر دیا، آپ نے بت قدے میں کلاڑے کو چلا دیا، آپ نے جرام سماویہ کا انکار کر دیا، آپ نے سیدہ ہاجرہ کو وادی بے آب گیا کے اندر چھوڑنا گوارا کر لیا، آپ نے ننھے اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری کو چلا دیا، ہر آزمائش میں پورے اترے، یہاں تک کہ آپ کو اللہ نے جمی انسانیت کا قائد، مقتدا اور پیشوا بنا دیا۔ آپ نے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو بھی اثر نو تعمیر کیا، اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس تعمیر میں شامل کیا۔ بیت اللہ کی تعمیر کے عظیم کارکردگی کے بعد فخر میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار جو کام ہم نے کیا ہے تو اسے قبول و منظور فرما لے، بے شک جو ہیں آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بنانے کے بعد اس بات کی دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اے میرے ہمارے پروردگار اس جگہ پر ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو آپ کی آیات کو ان کے اوپر تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، انہیں پاک صاف کرے، بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول و منظور فرما لیا، محمد عربی علیہ السلام کی شکل میں حرم کے پاسباں کو اور قائد حرم کو اور امام کائنات کو کائنات کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کائنات میں رنگ تو بہت سے ہیں، لیکن کوئی قومیت کا رنگ ہو یا نسل کا رنگ ہو یا علاقے کا رنگ ہو، کوئی بھی رنگ ہو، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ کا مقابلہ کوئی رنگ بھی نہیں کر سکتا جس کے اوپر یہ رنگ چڑھ جائے، جس پہ للہیت کا رنگ چڑھ جائے، جس پہ بندگی کا رنگ چڑھ جائے، جس پہ تقوی کا رنگ چڑھ جائے، جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا رنگ چڑھ جائے۔ یہ رنگ جمی رنگوں سے اعلیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کرنے والے ہیں، جمی انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بات کرنی چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو بھی معیار ایمان قرار دیا اور یہ بات کہہ دی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان کا ایمان تمہارے ایمان جیسا ہوگا تو وہ ہدایت پہ ہوں گے، اور اگر ان کا ایمان تمہارے ایمان جیسا نہ ہوا تو پھر وہ بدبختی کے راستے پہ ہوں گے، وہ غلط راستے کے اوپر ہوں گے۔ انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز عمل کے اوپر چلنا ہوگا، جنہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ دیوانہ وار لبیک کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کو دل و جان سے قبول کیا اور ایمان کی علامت بن گئے، ایمان کا سمبل بن گئے، ایمان کی یارڈ سٹک بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پہلے پارے کے جو مضامین آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو ان پہ عمل پیرا ہونے کی